ویسے کوئی مسلمان حقیقی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور شیعہ تو بہت دور کی بات ہے۔ مولا صادق فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، مولا صادق فرماتے ہیں وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ جو نماز قضا کرتا۔ لہذا اور جگہ مولا علی فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو چاہتا ہے علی کو ٹھنڈک پہنچائے، علی کو سکون پہنچائے، اسے نماز پڑھنا ہوگی۔ جتنا میں نمازی ہوتا چلا جاؤں گا اتنا علی کا محبوب ہوتا چلا جاؤں گا۔ بڑا مقام ہے علی کے نزدیک نمازیوں کا، اور میں نماز پڑھنے والوں سے بھی تسلی کے لیے اور نہ پڑھنے والوں کے حوصلے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہاری نماز میں ہی تو پورا دین ہے۔ یہ 2 رکعت نماز ہے یا پورا دین ہے؟ یہ 2 رکعت نماز نہیں، پورا دین ہے۔ اس کے اندر طہارت بھی ہے، اس میں روزے کی کیفیت بھی ہے، اس میں حج کا جذبہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، اس میں خمس کی پرداختگی بھی ہے، اس میں جہاد کی کیفیت بھی ہے، اس میں تولا بھی ہے، اس میں تبرہ بھی ہے۔ تمام دین اگر 2 رکعت میں ہمیں نظر آ رہا ہو جی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں اس راستے پہ نہیں چلنا جن پر تو نے اپنی غضب کو نازل کیا ہے۔ اور تبرہ کسے کہا جاتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستے پر رکھ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ اور تولا کسے کہا جاتا ہے؟ لہذا تولا بھی، تبرہ بھی، اور جہاد کی کیفیت بھی اسی عبادت الہیہ کے اندر موجود ہے۔ اور عزیزو، نماز کی حالت میں سجدے کی کیفیت میں جب انسان آتا ہے تو وہ اللہ کو بہت عزیز ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو اس کے آگے رکھ دیتا ہے۔ تمام تر صلاحیتوں کا اللہ کی بارگاہ میں رکھ دینا یہ ایک مومن کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ بارگاہ عزدی میں سجدے تو بہت ہوئے، مگر جو سجدہ حسین نے کیا، اللہ اکبر، سر رکھا حسین نے تھا اور قاتل نے اسے بلند کر کے بتایا کہ میں ہارا ہوں۔ یہ حسین کا کٹا ہوا سر اٹھا کر سمجھ رہا تھا کہ یہ جیت گیا، یہ تو سر کو اٹھا کر بتا رہا ہے کہ جو سر اٹھا ہے وہ جیتا ہے، اور خود حسین کا سر اٹھا کر چل رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ یہ جیتنے کا اعلان ہے، اور اللہ انہیں بتا رہا تھا کہ تم ہار گئے ہو، جس کا سر اٹھا ہوا ہے۔ اور جب یہ کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، یہ بچہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ جب قرآن کی تلاوت کٹے ہوئے سر سے سن لی تو یہ انہوں نے اقرار کیوں نہیں کیا، توبہ کیوں نہیں کی، معافی کیوں نہیں مانگی، ہدایت کیوں نہیں مل گئی ان کو، یہ صحیح کیوں نہیں ہو گئے؟ عزیزو، جب اہل بیت کوئی معجزہ دکھاتے تھے نا تو جیسے نبی کو کہا جاتا تھا نا کہ معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں، ایسے ہی اہل بیت کو بھی کہا جاتا تھا یہ جادو کر رہے ہیں، یہ جادو دکھا رہے ہیں، نہیں مانا جاتا تھا۔ اگر کوئی اقرار کرنے بھی لگتا تھا تو اسے یہ کہہ کر روک دیا جاتا تھا کہ خبردار، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، جو حاکم سے لڑے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ کیا بنا دیا دین کا مذاق۔ عزیزو، آپ کو گرمی لگے، پیروں میں چھالے لگے، تکلیف ہو، دم گھٹنے لگے، مگر حسین کی مجلس نہ چھوڑنا۔ یہ جہاد عظمیٰ سے کم نہیں ہے، یہ جہاد اکبر سے کم نہیں ہے جسے ذکر حسین کہا جاتا ہے۔ آج ناسبیت پہلی مرتبہ ہوا ہے 70 سالوں میں۔ میں کہوں گا مفتی صاحب سے، جب آپ کو پہلی مرتبہ یہ چیز نظر آئی تو یہ بھی پہلی مرتبہ نظر آنی چاہیے۔ پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان میں 70 سالوں میں کہ یزید کی حمایت میں اس ملک میں نعرہ لگا ہے۔ لہٰذا حسین کے چاہنے والے وہ سنی ہو یا شیعہ، ان کی بڑی ذمہ داری بن گئی ہے۔ جواب دیجئے۔ بڑی ذمہ داری بن رہی ہے سنی شیعہ عزاداران امام حسین کی کہ وہ یزیدیت کا جنازہ نکالیں اور پھر دوبارہ سے پاکستان کا وہی ماحول کریں۔ یہ 2015 کے بعد سے ان کی کوئی سنوائی نہیں تھی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ اب دوبارہ پیسے کا استعمال ہوا ہے تو انہوں نے پھر وہی ماحول بنانا شروع کیا ہے۔ مگر مطمئن رہیے، ہم اپنے مخالفوں سے صرف ایک جملہ کہیں گے، تم ہمیں مرنے سے نہیں ڈرانا، موت تو ہمیں ویسے ہی بہت عزیز ہے، اور اگر کالے کپڑوں میں دم نکلے، اگر علم اٹھائے ہوئے، اگر علم اٹھائے ہوئے دم نکلے، اگر امام بارگاہ میں دم نکلے تو اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہے۔
میں ماں بہنوں سے بھی کہوں گا اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو مجلس جلوس میں جانے سے روکیے گا نہیں، خاص طور پر اگر کہیں حالات کی خرابی ہو تو عورتوں کا بڑا کردار ہے۔ انہوں نے اپنے مردوں کو حوصلے دیے ہیں۔ مرنا سب کو ہے، کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا۔ بہتر نہیں ہے کہ ہمارا دم نکلے تو ہمیں اس کیفیت میں ہو کہ ہمارے منہ پر یا حسین ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لہٰذا بڑے ہی اطمینان کے ساتھ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگرچہ ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر رہی ہے اور انشاءاللہ حالات اپنے معمول پر آ جائیں گے اور سمجھداروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ کچھ دن کے لیے کچھ لوگوں نے جذباتیت کا اظہار کیا، مگر وقت بہتری کی طرف ہے۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ اپنی غلطیوں کا بھی احساس کریں۔ میں انتہائی روشن انداز سے کہوں گا، اپنی غلطیوں کا بھی احساس کریں اور اپنے معاملات کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے درمیان غیر ذمہ داروں کو اگر آنے بھی دے رہے ہیں تو انہیں کہہ دیں کہ خبردار ہمارے علاقے میں غیر ذمہ داری نہ کرو، اور کہیں بھی نہیں کرو، کیونکہ اب تو کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ ہی دیر کے اندر کلپ بن کر پھیل جاتا ہے، کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے۔ انتہائی احترام کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ذمہ داریاں بڑھائیے۔ آپ مجمع کا بڑا حصہ ہے کسی ذمہ دار یا غیر ذمہ دار کی خطابت میں۔ آپ اگر چاہیں تو اس وقت جیسے نعرے لگا رہے ہیں ایسے کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ بھائی یہ بات نہیں کرو، اور اگر کوئی اس کا حمایتی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو اس بدتمیزی کو ماتم سمجھ کے عبادت کرو کہ نہیں۔ یہ بھی تو ایک نظریہ ہے۔ کربلا ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، بہت روشن اور واضح پیغام ہے۔ آپ کے درمیان ذمہ داروں کو آنا ہوگا اور غیر ذمہ داروں کو ذمہ دار بننا ہوگا۔ بس ذمہ دار بن جائیں۔ ہمیں ویسے ہی ضرورت ہے، ہمارے پاس کمی ہے خطیبوں کی، ہمیں خطیب چاہیے، ہمیں ذاکرین چاہیے، مگر خدا نخواستہ جو دو چار پانچ سے زیادہ بھی نہیں ہے، کوئی سینکڑوں میں 2-4-5 اگر غیر ذمہ دار ہوں تو کیا ہے۔ میں تو ایک جملہ اور گلا کا کہہ کے چلا جاؤں، ہمارے ہاں اگر کوئی غیر ذمہ دار ہے تو وہ عالم نہیں ہے۔ آپ کے ہاں تو غیر ذمہ دار عالم ہے۔ میں گلہ کر رہا ہوں امت اسلامیہ سے، ہمارے ہاں جن لوگوں نے غلط بات کی ہے وہ عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ساری قوم جانتی ہے وہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے۔ کوئی عالم نہیں ہے جس نے ذمہ داری غیر ذمہ دارانہ رویہ رکھا ہو۔ آپ کے ہاں بولنے والے تو مفتی ہیں جو کبھی یزید کی تعریف کرتے ہیں، جو کبھی سیدہ کی توہین کرتے ہیں۔ اس ملک میں جس نے سیدہ کی توہین کی، آپ کے ہاں تو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، وہ سب سے بڑا عالم ہے جس نے سیدہ کی توہین کی ہے۔ جنہوں نے یزید کے حق میں نعرے لگائے وہ تو مفتی ہیں۔ جو سیاست علی کو چھوڑ کر کسی اور سیاست کو زندہ باد بولتا ہے وہ آپ کے ہاں تو مفتی ہے۔ وہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ تو عالم ہے۔ تو ہمارے اگر بولے تو آپ پریشان، آپ کے عالم بولے تو ہم کیا کریں؟ خدا کے واسطے اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھو، کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا۔ کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھتے ہوئے باتوں کو کرنا ہوگا۔ آپ بات نہیں کریں گے تو کیا ہندو بھی نہیں پڑھے گا کتاب کو؟ آپ کتابوں میں لکھی ہوئی چیزوں کو اگر دفنا دیں گے تو کیا عیسائی نہیں پڑھے گا؟ کیا سوشل میڈیا پہ چیزیں نہیں آئیں گی؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ کتابوں سے نکال دو۔ کہاں لے جاؤ گے کتابوں سے؟ تم نے کتابوں سے کچھ نکالا تو تم نکل جاؤ گے۔ سب کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ لہٰذا خدا کے واسطے میں اپنی قوم سے بھی اور اپنے عزیزوں سے بھی جو میرے عزیز ہیں، میری جان ہے، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سنی ہمارے بھائی نہیں ہے، جان ہے، میں اپنی جان سے بات کر رہا ہوں کہ سمجھیں مسائل کو کہ مسائل کیا ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کو بندہ بن کے رہنا ہے۔ افسوس کی بات نہیں ہے کہ یہ تصویر جائے غیر مسلموں میں کہ مسلمانوں میں ایک گروہ صحابہ کو برا کہتا ہے۔ غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا، مثلا یہ بات جائے، یہ پیغام جائے، غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا۔ اور ایک گروہ ہے جو اہل بیت کو برا کہتا ہے۔ واہ، کیا سیکھا ہے 1400 سالوں میں تم نے اسلام سے؟ شرم کی بات۔ یہودی تالیاں بجا رہا ہے،
عیسائی ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دیکھو، ایک صحابی کو برا کہتا ہے تو ایک اہل بیت کو برا کہتا ہے. یہ شرم کی بات ہے. جو بھی ایسا کرتا ہے اس کے لیے شرم کی بات ہے. ہمیں سب کو اللہ کی بات کرنی چاہیے، مصطفیٰ کی بات کرنی چاہیے، مثبت باتوں کو غور کرنا چاہیے، تاریخ کی عبرتوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم منافق نہ ہو جائیں. تاریخ میں بھاگنے والوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، اسے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم میدان چھوڑ کے بھاگنے والے نہ ہوں. ہمیں عبرت کے طور پر لینا چاہیے، کسی کو چٹکی بھرنے کے لیے نہیں، فساد پھیلانے کے لیے نہیں. عزیزان گرامی، بحث صرف اتنی ہے کہ سمجھداری کا ثبوت دینا ہوگا اور انشاءاللہ فتنہ ختم ہو گیا. بس آج میں سمجھدار ہو جاؤں، کل فتنہ ختم.